سب سے پہلے تو میں اپنے ملتان کا میڈیا کا بہت مشکور ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ سب دوست تشریف لے کے آئے ہیں. آج کا ایشو گندم کا صرف کسان کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہے, پورے پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کا ہے. اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جدے گھر دانے ادے کملے بھی سیانے, یعنی اس چیز کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے گندم کو کہ گندم کے ساتھ جس کے گھر کھانے پینے کے لیے گندم ہے تو وہاں سارے ہی عقل مند ہے. میں نے آپ کے سامنے اگلے دن پریس کانفرنس کی, رات کو ٹی وی ٹاک شو پہ کافی اس پہ بات چیت ہوئی, جس میں کیپٹل ٹاک میں حامد میر صاحب سے کے پاس تشریف لے کے آئیں بات چیت کے لیے محترمہ سلمہ بٹ صاحبہ, جو کہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر ہیں. انہوں نے کاشتکاروں کی کافی تصدیق کی. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کاشتکار ہے کون. کاشتکار آپ کی فوڈ سیکورٹی کا ضامن ہے. انہوں نے فرمایا کہ کاشتکاروں کی تعداد ہی کیا ہے 1500, جبکہ سب سے زیادہ 70% آبادی جو دیہات میں رہتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے زراعت سے وابستہ ہے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ان کو پتہ نہیں ہے کہ زراعت آپ کی ٹوٹل معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے. آپ بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ان کاشتکاروں نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا. میں بتانا چاہتا ہوں ان کو کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ ہم کن کن سے ملے ہیں, ہم نے کن کن سے رابطہ کیا ہے. جس دن آپ فرما رہی تھی اس سے ایک دن پہلے میں وزیر زراعت اور سیکرٹری زراعت سے ہم باقاعدہ ایک بھرپور میٹنگ کر کے آئے ہیں. اس سے پہلے پنجاب کا سب سے بڑا جو کمیشن ہے وہ پنجاب ایگریکلچر کمیشن ہے, جس میں آپ کے 4 وزراء ہیں. فائنانس منسٹر اس میں ہے, ایگریکلچر منسٹر اس میں ہے, لائف سٹاک منسٹر اس میں ہے, اریگیشن منسٹر اس میں, اسی طرح 4-5 سیکٹری ہیں اس میں, اور باقی اور 8-10 فارمر ہیں. 2 میٹنگز اس کی ہوئی ہیں. ہم نے دونوں میٹنگوں میں گندم کا ایشو اٹھایا. ان کو بتایا کہ گندم تمام فصلوں کا انجن ہے. گندم بہتر ہوگی تو آپ کی تمام فصلیں بہتر ہوں گی. اس خاتون کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ گندم کا ریٹ پچھلے سال نہ ملنے کی وجہ سے بلین آف ڈالر کے اس ملک کی معیشت کو نقصان ہو گیا ہے. کہ آپ کی جو گروتھ ایک سال پہلے 6.5 پہ تھی آج 1.1 پہ آ گئی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کاشتکار. یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اس کی ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوتی ہے. اگر حکومت ہمیں ریٹ دیتی, اس کا بہتر صحیح معاوضہ دیتی تو آج یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے. اب دیکھیں اس خاتون کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری پیداواری لاگت کیا ہے. نہ ہی اینکر کو اس نے سوال کرنے دیا ہے. میں آج اس کو کہتا ہوں کہ آئیں ہمیں بتائیں ہماری پیداواری فی من لاگت کیا ہے, پاکستان میں کیا ہے, بھارت میں کیا ہے, بھارت میں کاشتکار کو کیا مل رہا ہے, پاکستانی کاشتکار کو کیا مل رہا ہے. یہ میرے پاس گورنمنٹ کے فکر ہے, میں اپنے فکر کی بات نہیں کر رہا, انڈین گورنمنٹ کے اور پنجاب حکومت کے. ہماری جو لاگت آ رہی ہے ہماری وہ 3304 روپے فی من ہے. انڈیا کے کاشتکار کی لاگت ہے 2243 روپے فی من. انڈیا کے کاشتکار کو 919 روپے فی من منافع مل رہا ہے اور ہمیں 1104 روپے فی من نقصان ہو رہا ہے. ہمارا 36,432 روپے فی ایکڑ نقصان ہے اور انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 44,112 روپے منافع مل رہا ہے. کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ہم دن رات محنت نہیں کرتے؟ کیا کاشتکار سال کے 365 دن کام نہیں کرتا؟ القاسم و حبیب اللہ, حلال روزی کما کے کھانے والا اللہ کا دوست ہے. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کسان سے زیادہ حلال روزی کما کے کھانے والا اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہے. آج کسان بہت پریشان ہے. میں محترمہ چیف منسٹر صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے اس کسان کو بچا لو. آپ نے خود کہا تھا میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوں. آج ہم اپنی بہن سے گزارش کرتے ہیں کہ آؤ اپنے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے کاسٹ آف پروڈکشن نکالو اور اس کے اوپر جو دنیا دیتی ہے 25-30% ہمیں منافع دے دو. ہمیں اور زیادہ منافع نہیں چاہیے. ہم ڈبل شاہ نہیں ہیں کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن 3300 اور ہم مانگے 6000. بالکل نہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں ایک جائز منافع دے دو, جینے کا حق دے دو, اتنا حق دے دو کہ ہمارے بچے کھانا کھا سکے, اتنا حق دے دو کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکے, اتنا حق دے دو کہ ہمارے بچوں کا علاج ہو سکے, کپڑے پہن سکے. اس سے زیادہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا کہ میں ڈی ریگولیٹ کرنے جا رہی ہوں. بھائی کریں, ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر ڈی ریگولیٹ سے مراد کیا ہے؟ پھر آپ روٹی کا اور آٹے کا ریٹ طے نہیں کر سکتی. اب یہ نہ ڈبل سلنڈر نہ بنے, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کرے. اگر اس کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے تو پھر ضلع بندی ختم, صوبہ بندی ختم, ملک کی بندی ختم. پھر نہ آٹے کا ریٹ ہوگا نہ روٹی کا ریٹ ہوگا. ابھی ہم باہر جا کے آج ہزاروں کی تعداد میں جہاں پہ کاشتکار آ رہے ہیں, ہم پروٹیسٹ لانچ کر رہے ہیں. مجھے دکھ ہے کہ ہم اپنے ملک میں احتجاج کرتے ہیں. میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ ہم کس مجبوری کے تحت آ کے احتجاج کرتے ہیں. جب ہم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا کاشتکار اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, ایک کاشتکار اپنے بچے کی شادی نہیں کر سکتا, تب آ کے ہم احتجاج کرتے ہیں اور ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں. آج تک ہم نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا. وہ محترمہ ایسے بات چیت کر رہی تھی سلمہ بٹ صاحبہ. کیا محترمہ سے میں پوچھتا ہوں
کہ آپ نے کبھی کاشتکاری کی؟ آپ کے والد محترم نے کبھی زندگی میں کاشتکاری کی؟ محترمہ میں آپ کو بتا دوں، ہم سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ہے. ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے. میرے کاشتکار کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ہمارا ایمان بھی ادھر ہے. ہم اپنے ملک کی سوچتے ہیں، اپنے ملک کی فوڈ سیکورٹی کے لیے سوچتے ہیں، اپنے ملک کے لیے بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی. ہم کبھی آپ کے دفتروں میں اپنا ذاتی کام لے کے نہیں آئے. ہم کبھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے. آپ کہتی ہیں ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا. وہ مجھے در بتائیں جہاں پہ ہم نے ٹھوکریں نہیں کھائیں. وہ کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں ہم نے رابطہ نہ کیا ہو. اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے ہر مقام پہ بات کی ہے، ہم نے ہر جگہ پہ بات کی ہے. آج باہر ابھی ہم گندم جلائے گئے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں. بچے اگر ہمارے پینافلیکس لے کے کھڑے گئے کہ میرے باپ کی گندم نہ بکی تو میں اسکول نہیں جا سکتا، میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں علاج نہیں کروا سکتا. کیا یہ آسان کام ہے بچوں کو لے کے آنا؟ کیا یہ ایزی ہے؟ کیا یہ احتجاج آ کے کرنا اپنے ہی ملک میں؟ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن ہماری دیہاتی زبان میں کہتے ہیں بردہ کی نہ کرتا. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. یہ آج نہیں کہتے، علامہ اقبال نے آج سے کم از کم 100 سال 150 سال پہلے کہا تھا. آج ہم وہ گوشہ گندم جلانے آئے ہیں یہاں پہ. آج ہم بچوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں. اور یقین کر لیں محترمہ، میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر گندم کے کاشتکار کو نقصان ہوا تو تمہارے ہمارے ملک کی، یہ ملک ہم سب کا ہے، ہمارے ملک کی معیشت نہیں چل سکتی. اس کی ریڑھ کی ہڈی مت توڑو. کاشتکار کو اس کا حق دو، جینے کا، اس کو کھانے کا، اس کو بچوں کی تعلیم کا، صحت کا حق دو. ہمیں حق چاہیے صرف، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. امپورٹنٹ آدمی کی کال آئی آن بہاف آف پرائم منسٹر. مجھے انہوں نے پرسوں بلایا جی اسلام آباد پی ایم آفس میں، اس پہ بات چیت کرنے کے لیے. میں پر امید ہوں، کیونکہ میں کبھی نا امید نہیں تو نا امیدی گناہ ہے. میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہاں جا کے امید ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوگا. لیکن میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس ملک میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% ہوگا. میں امید کرتا ہوں، ہمیشہ میں نے بہتر امید رکھی ہے. ہم نے تو امید رکھ کے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اعتماد پہ ہم نے گندم بھی کاشت کر دی تھی. ہم نے اعتماد کیا تھا، ہم آج بھی اعتماد کر رہے ہیں. اگر وہاں سے بلایا گیا ہے تو ہم اعتماد کر کے پرسوں وہاں پہ جا رہے ہیں پی ایم آفس میں. جی دیکھیں، جب تک ہو نہ جائے، مجھے بلایا گیا ہے، میں نا امیدی سے تو کہیں نہیں جاؤں گا نا. مجھے ہمیشہ اللہ نے بھی حکم دیا کہ نا امیدی گناہ ہے. میں بھی جو بھی ہوگا اس کے بعد ہم اگلا ہم دیکھیں گے. اچھا، آپ نے پچھلے سال بھی یہی ساری تحریک چلائی تھی، بات بھی یہی ہوئی تھی کہ ہم وزیر اعظم سے بھی ملا، اسلام آباد بھی چکر لگا لیے، لاہور بھی چلے گئے. پچھلے سال پوری تحریک آپ نے چلائی، اس سال بھی وہی صورتحال ہے، آپ بھی ویسے ہی بیٹھے ہیں، کسان بھی باہر کھڑے ہیں. مسئلہ تو چونکہ تو ہی ہے، آپ نے کہا تھا بہار کی چیف کچھ کریں گے، مسئلہ تو حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے، وہ کہتی ہے کن تو ہو جا فیکون، پس وہ ہو گیا. انسان جب وہ کام کرتا ہے، تجویز، تائید، تدبیر، کوشش، مشکل وقت، ہر چیز اس کو درکار ہے. بہت ساری مشکلات سامنے ہوتی ہیں، بہت سارے مافیا سامنے ہوتے ہیں، بہت ساری طاقتیں سامنے ہوتی ہیں جو غریب کاشتکاروں کا مسئلہ حل نہیں ہونے دیتی. اب آپ کے سامنے ہے چینی، آپ کیا ریٹ لے رہے ہیں؟ 180 روپے، ٹھیک ہے نا. تو صرف آٹے پہ ہی سارا فوکس ہے، وہاں فوکس کیوں نہیں؟ بجلی آپ کو کس ریٹ پہ مل رہی ہے؟ ڈیزل کس ریٹ پہ مل رہا ہے؟ ہماری کیا ایک چیز اور ہے جی، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو دیکھا جائے، کیا ہماری کاسٹ آف پروڈکشن میں 1 روپے کی بھی کہیں کمی آئی ہے؟ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن میں کمی نہیں آئی. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن میں کہیں بھی کمی نہیں. ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے دنیا کے ساتھ. میں نے پہلے بھی پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر انڈین کاشتکار کو لے لے تو اس کو جو یوریا ہے پر بیگ وہ ملتا ہے پاکستانی روپیز میں 900 سے 1000 روپے میں، ہمیں ملتا ہے 4500 روپے میں. انڈین کاشتکار کو ڈی اے پی ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 4000 کی، ہمیں ملتی ہے 12-13 ہزار روپے کی. انڈین کاشتکار کو ڈیزل، گرین ڈیزل کے نام سے سبسڈائز ایگریکلچر کی ملتا ہے، ہمیں ملتا ہے 260-65 روپے لیٹر. انڈین کاشتکار کو انڈین پنجاب میں ڈیلی 8 گھنٹے بجلی مفت ہے، ہمیں 40-50 روپے یونٹ مل رہی ہے. یہ فرق ہے جی، ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ ماشاءاللہ سے آگے بڑھ رہے ہیں، امید بھی ہے، لاکھوں کسانوں کی جن کو آپ نے پار پڑھایا ہوا، آج کی دہاڑی اپنی روک کے یہاں پڑھایا ہوا ہے. آپ کی نیکسٹ میٹنگ ہے تو کیا آپ پیچھے تو نہیں ہٹیں گے؟ جن کی امیدیں آپ سے بندے ہوئے پچھلے سال کی طرح ویسے تو نہیں، ان کو تو جیسے وہ کاشتکار ہے نا، اسی طرح میں پریکٹیکل کاشتکار ہوں. ان کو تو بیچ میں اسٹاپ مارک جو میں عرض کروں، جیسے وہ کاشتکار ہے ویسے میں کاشتکار ہوں. میرا کاشتکاری پیشہ بھی ہے، میرا شوق بھی ہے. میں آپ کو بتا دوں، میں بڑا ذمہ دار نہیں ہوں. کاشتکار میں ہوں، ٹھیکے پہ لے کے زیادہ کاشت کرتا ہوں. میرا اپنا ذاتی رقبہ بھی ہے،
40 एकड़ मेरी जाती ज़मीन है, बाकी मैं ठेके पे लेकर काज करता हूँ। लेकिन उनका जो बाहर खड़े हैं, उनका और मेरा, हमारा दर्द एक है। खोखर साहब, इस्लामाबाद जाने के बाद अगर आपके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते फिर आपका आइंदा क्या होता है? हमारे उसके बाद आगे जिस तरह सिस्टम चल रहा है जी, कि 16 को हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकपतन में, 19 को कर रहे हैं हम बड़ी बहाउद्दीन में, उसके बाद हम कसूर में कर रहे हैं, फिर लाहौर में कर रहे हैं, हमारा वो प्रोटेस्ट चलता रहेगा। फिर जैसे ये मासूम किसान फसल काश्त कर रहे थे, उसमें मगर इस तरह की तहरीक अगर आप चलाते कि हमें जो खाते हैं, जो डीजल है, जो बिजली है, वो इन रेट में हमें प्रोवाइड करें, दैन हम जो अपनी जो फसल की जो कीमत है, जो आपकी गंदम की जो आपका रेट कह रहे हैं, तो ये उस टाइम अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता, कुछ आपकी तहरीक चल रही होती, तो हो सकता था आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि हम प्रोटेस्ट लेके इस्लामाबाद गए थे। हमने इस्लामाबाद में जाके प्रोटेस्ट किया था। ये नहीं है कि हम ज़बानी कलामी बातें करने वाले हम नहीं, हम प्रैक्टिकली। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर से मुतल्लिका कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जिसको हमने नॉक ना किया हो। अभी आपके सामने सलमा भट्ट साहबा ने कहा ना हमारे साथ रब्ता नहीं किया, मैंने उसी वक्त टीवी चैनल्स पे आके बता दिया कि मैंने फलां जगह पे रब्ता किया है, मुलाकात करके आए, मीटिंग करके आए हैं। उनकी बात, एक बात बिल्कुल है कि अगर मैं किसी से जाके मिलूँ ही ना, मैं बात ही ना करूँ, अपना मुकदमा पेश ना करूँ, अचानक इस जांच के लिए आ जाओ, गलत है वो। लेकिन आप क्या चाहते हैं, किसान की तरफ क्या उम्मीद है कि गंदम की इमदादी कीमत क्या होगी? मैं इस वक्त ये चाहता हूँ कि या हमें इमदादी कीमत 3900 4000 दे दे, या अगर डीरेगुलेट करते हैं तो उसको डीरेगुलेट सही तरह कर दे, फिर आटे का रोटी का कोई रेट तय ना हो, कानून के मुताबिक हमारे साथ चले, कानून से हट के बात ना करे।